بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے جنگ کا دائرہ مشرق وسطی سے یورپ تک پھیلانے کا عندیہ دے دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اب مشرق وسطی سے نکل کر یورپ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران ان یورپی مقامات کو نشانہ بنانے پر غور کر سکتا ہے جہاں سے امریکی فوجی کارروائیوں میں مدد مل سکتی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ جو ملک امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے دیں گے وہ بھی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال نے یورپی ممالک کے لیے ایک نیا اور انتہائی حساس چیلنج پیدا کر دیا۔ کئی یورپی ممالک پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ امریکہ کی جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اگر یورپ میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس صورت میں نیٹو ممالک پر بھی سیاسی اور دفاعی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ یورپ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کیا موقف اختیار کرتا ہے۔ امریکہ کی جنگی تیاریوں پر یورپ میں تشویش، اتحادی ممالک محتاط۔ امریکہ کی جانب سے جنگ میں مزید سخت اقدامات کی اطلاعات کے بعد یورپی ممالک میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ متعدد ممالک پہلے ہی واشنگٹن پر واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بڑے حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یورپی حکومتوں کو خدشہ ہے کہ امریکی فوجی کارروائیوں میں تعاون کی صورت میں ان کے ممالک بھی جوابی حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ مقامات حساس قرار دیے جا رہے ہیں جہاں امریکی فوجی اثاثے یا فضائی اڈے موجود ہیں۔ یورپ پہلے ہی توانائی، مہنگائی اور معاشی دباؤ جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک نئی جنگ یورپی معیشت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کئی یورپی حکومتیں براہ راست جنگ میں کودنے کے بجائے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ دباؤ بڑھاتا ہے تو یورپ آخر کب تک اس دباؤ کا مقابلہ کر پائے گا؟ ایران کا امریکہ کو پیغام، خلیج میں امریکی موجودگی ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ خلیج میں امریکی فوجی موجودگی کو ختم کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ ایرانی موقف کے مطابق خطے میں ایک نیا سیکیورٹی نظام تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں تمام علاقائی ممالک شامل ہوں۔ ایران نے امریکہ کی بجائے چین، خلیجی ممالک اور دیگر طاقتوں کے ساتھ ایک نئے علاقائی طریقہ کار کی بات کی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ فوجی دباؤ کے ذریعے تہران کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ ایران کی جانب سے یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کے میزائل اور دفاعی صلاحیتیں کسی بھی ممکنہ حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب امریکہ خطے میں اپنی موجودگی اور اتحادیوں کے دفاع کو برقرار رکھنے پر زور دے رہا ہے۔ اس ٹکراؤ نے خلیج کی سیکیورٹی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اگر دونوں جانب سے سخت موقف برقرار رہا تو آنے والے دنوں میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ آبنہ ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نئی لفظی جنگ سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنہ ہرمز کے بارے میں سخت بیانات کے بعد ایران نے بھی طنزیہ انداز میں جواب دیا ہے۔ ایران نے امریکی موقع پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کسی علاقے کو صرف اعلان کرنے سے اس پر ملکیت قائم نہیں ہو جاتی۔ ایرانی حکام نے اسی تناظر میں کیلیفورنیا کے حوالے سے طنزیہ مثال بھی پیش کی۔ یہ بیان دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ آبنہ ہرمز دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، اس لیے یہاں کسی بھی بڑے تنازع کے عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تیل کی ترسیل اور عالمی منڈی پہلے ہی کشیدگی کے باعث دباؤ کا شکار ہے، اس لیے دنیا بھر کی نظریں اس اہم آبی گزرگاہ اور امریکہ ایران تنازع کے اگلے مرحلے پر لگی ہوئی ہیں۔ یورپ جنگ سے دور رہنے کا خواہاں، روس اور یوکرین کا معاملہ بھی اہم۔ یورپ کے کئی ممالک اس وقت امریکہ، ایران اور اسرائیل سے متعلق بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال میں براہ راست شامل ہونے سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ یورپی عوام پہلے ہی مہنگائی، توانائی کے بحران اور روزگار کے مسائل سے پریشان ہیں۔ روس کے ساتھ کشیدگی اور یوکرین کی جنگ نے بھی یورپی معیشتوں پر اضافی دباؤ ڈالا ہے۔ اسی وجہ سے یورپ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک اور جنگ میں شامل ہونا ان کے مفاد میں ہے۔ روس بھی یورپ کے ساتھ اپنے تنازع کو وسیع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے صورتحال مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر ایران اور امریکہ کی لڑائی یورپی سرزمین تک پہنچ جاتی ہے تو یورپی حکومتوں کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ ایک
امریکہ کا اتحادی دباؤ ہوگا اور تو دوسری طرف اپنی سلامتی اور معاشی مفادات کا سوال ہوگا۔ اب آنے والے دن ہی فیصلہ کریں گے کہ یورپ جنگ کا حصہ بنتا ہے یا سفارتی راستے سے اس بحران کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر میزائل حملے کا الزام، ایران نے سختی سے تردید کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل اس کی طرف داغے گئے۔ متحدہ عرب امارات کے مطابق میزائلوں کو راستے میں ہی انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا، تاہم ایران نے اس الزام کی واضح تردید کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے متحدہ عرب امارات کی طرف کوئی بیلسٹک میزائل فائر نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد ابوظہبی نے ایران کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بات کی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں جنگ بندی کے باوجود کشیدگی برقرار ہے۔ ماضی میں بھی سعودی عرب اور دیگر ممالک میں نامعلوم میزائل اور ڈرون حملوں کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ ان واقعات کے ذمہ داروں کے بارے میں کئی مرتبہ واضح شواہد سامنے نہیں آ سکے۔ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نیا واقعہ خطے میں دوبارہ جنگی کشیدگی کو ہوا دے سکتا ہے۔ ایران پر الزام کے بعد متحدہ عرب امارات کا بڑا فیصلہ، تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے میزائل حملے کے الزام کے بعد ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سخت موقف اختیار کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے مبینہ حملے کے بعد تمام تجارتی اور سفارتی روابط ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اس اقدام کی بنیاد بننے والے میزائل حملے سے مکمل لاتعلقی ظاہر کی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت ایک اہم رابطہ رہی ہے اور اس کا خاتمہ دونوں طرف اثرات ڈال سکتا ہے۔ ایرانی کاروباری اداروں کے لیے بھی متحدہ عرب امارات ایک اہم تجارتی مرکز سمجھا جاتا رہا ہے۔ ایسے میں تعلقات میں مزید خرابی ایران اور متحدہ عرب امارات دونوں کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ دوسری جانب خطے میں پہلے ہی بحری راستوں اور تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو خلیج میں تجارت اور عالمی سپلائی چین بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ خلیج میں نامعلوم میزائل حملے، ذمہ دار کون؟ خلیجی خطے میں ماضی کے کئی ڈرون اور میزائل حملوں کے بارے میں آج تک مکمل معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کے جہازوں اور تنصیبات کو بھی مختلف موقع پر نامعلوم حملوں کا سامنا رہا ہے۔ کئی واقعات میں ایران پر الزام عائد کیا گیا، تاہم تہران نے متعدد مرتبہ ان الزامات کو مسترد کیا۔ اہم سوال یہ ہے کہ جدید سیٹلائٹ اور نگرانی کے نظام کی موجودگی کے باوجود بعض حملوں کے ذرائع واضح کیوں نہیں ہو پائے؟ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے پاس جدید نگرانی کے وسیع وسائل موجود ہیں، اس لیے اصل مقام تک پہنچنا ایک اہم معاملہ بن جاتا ہے۔ تاہم کسی بھی واقعے میں ذمہ داری طے کرنے کے لیے قابل اعتماد شواہد اور آزادانہ تحقیقات انتہائی ضروری ہیں۔ ان الزامات کی بنیاد پر کسی ملک کو ذمہ دار قرار دینا کشیدگی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی اور اسرائیلی موجودگی ایران کے لیے بڑا حساس معاملہ۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی وجہ خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی فوجی سیکیورٹی سرگرمیاں بھی سمجھی جاتی ہیں۔ ایران کا موقف رہا ہے کہ اسے ایسے مقامات سے خطرہ ہے جہاں سے اس کے خلاف فوجی کارروائیوں میں مدد مل سکتی ہے۔ ماضی کی کشیدگی میں بھی ایران نے خطے میں موجود امریکی مقامات اور فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی ہیں۔ متحدہ عرب امارات خطے کا ایک اہم تجارتی مرکز ہے، اس لیے یہاں کسی بھی فوجی کشیدگی کے اثرات فوری طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان براہ راست محاذ آرائی شروع ہوئی تو خلیج کے دیگر ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں، خصوصاً سعودی عرب، قطر اور بحرین جیسے ممالک کے لیے صورتحال انتہائی حساس ہو سکتی ہے۔ اس لیے علاقائی طاقتیں کشیدگی کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے سفارتی راستے تلاش کر رہی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ حالیہ میزائل تنازعہ ختم ہوتا ہے یا ایک نئی جنگ کی بنیاد بنتا ہے؟ ایران کو روس سے ہتھیاروں کی مبینہ سپلائی، چین کے کردار پر بھی سوالات۔ ایران اور روس کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے نئی رپورٹ نے خطے میں ایک بار پھر تشویش پیدا کر دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کی جانب سے بحیرہ کیسپیئن کے راستے ایران کو ڈرون، میزائلوں کے پرزے اور دیگر فوجی ساز و سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ ایران کی امیر آباد بندرگاہ پر متعدد بحری جہازوں کی آمد کا بھی ذکر کیا گیا، جن پر مغربی پابندیوں کی زد میں آنے والی کمپنیوں سے تعلق کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو اس سے ایران کی دفاعی صلاحیت دوبارہ مضبوط ہونے کا
امکان پیدا ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ روس کو اس مبینہ فوجی تعاون کے بدلے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں چین کے ممکنہ مالی یا بلا واسطہ کردار کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ تاہم چین کی جانب سے روس کو ایران کے لیے ہتھیاروں کی مالی معاونت کے دعوے کی آزادانہ تصدیق ضروری ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں جاری کشیدگی کے دوران ایران، روس اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ امریکہ نے میزائلوں کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، جنگ کے پھیلنے کا خدشہ۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکہ نے اپنی میزائل اور دفاعی نظام کی پیداوار بڑھانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی دفاعی کمپنیوں کو موجودہ میزائل ذخائر دوبارہ بھرنے اور مستقبل کی ضروریات کے لیے پیداوار بڑھانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس میں کروز میزائلوں، پیٹریاٹ، انٹرسیپٹر اور دیگر دفاعی نظام کی تیاری شامل بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ کا مقصد ایک طرف موجود جنگی استعمال سے کم ہونے والے ذخائر کو بحال کرنا اور دوسری طرف مستقبل کے ممکنہ تنازعات کے لیے تیاری کرنا ہے۔ دوسری جانب ایران بھی اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور مبینہ طور پر بیرونی ذرائع سے فوجی سامان حاصل کر رہا ہے۔ یوں ایک طرف ایران اپنی دفاعی تیاری بڑھا رہا ہے تو دوسری جانب امریکہ بھی اپنے ہتھیاروں کے ذخائر میں اضافہ کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔